بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السہل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچیوں، آپ نے پچھلے لیکچر میں قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں چند پوائنٹس کو سنا، اور آج اگلے پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے کیسے کیسے یہ ذرائع رکھے ہیں۔ اگر نماز کو دیکھیں تو جہری نمازوں کے اندر اللہ کریم نے قرآن پاک کی تلاوت کو اونچا پڑھنے کا حکم دیا، جیسے کہ نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے اور نماز فجر ہے۔ ان تمام کے اندر اللہ کریم نے قرآن پاک اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ تمام نمازیں جب انسان ادا کرتا ہے ایک امام کے پیچھے تو قرآن پاک سنتا ہے، تو بار بار سننے سے قرآن یاد بھی ہو جاتا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر جبریل کو سناتے اور جبریل پڑھ کر حضور کو سناتے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک والا سال تھا تو اس مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جبریل امین سے قرآن پاک کا دور کیا، اور 2 قرآن پاک جبریل نے سنائے حضور کو اور حضور نے سنائے جبریل کو۔ تو قرآن پاک کا دور، اور یہ آج بھی الحمدللہ ہم حفاظ جو ہیں ہر رمضان المبارک سے پہلے، بعض تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو ڈیلی قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، اور بعض جو سست روی کا شکار ہوتے ہیں وہ سال کے اینڈ پہ جا کر جو ہے شعبان میں قرآن پاک کا دور شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی حفاظت اللہ کریم نے دور کے اندر بھی رکھی۔ قرآن کا دور سمجھ آ گیا نا، یہ دور نہیں ہے کہ جیسے دور زمانے کو کہتے ہیں، یہ نہیں، قرآن کا دور یعنی 1 پیج 2 پیج 1 پاؤ، ایک پہلا پڑھ کے سنائے اور دوسرے پیج کو پڑھ کے سنائے، تو اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کا دور۔ نمبر 3، کاتبین وحی۔ میں نے پچھلے لیکچر میں کاتبین کی وضاحت نہیں بیان کی تھی، صرف یہ بتایا کہ حضور کے اوپر جو آیات بینات نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کبار کی ایک جماعت کو بلا کر سرکار لکھوا دیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند کے نام: سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کے علاوہ بعض اصحاب کے نام بھی آئے ہیں کہ جن کے اندر حضرت زید بن ثابت کا نام ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام ہے، حضرت ابو درداء کا نام ہے،
حضرت خالد بن سعید کا نام ہے، حضرت زبیر بن عوام کا نام ہے، حضرت عمر بن عاص کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا نام ہے، حضرت معاذ بن جبل کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کا نام ہے، حضرت حنزلہ بن ربی کا نام ہے، حضرت محمد بن مسلم کا نام ہے، حضرت ثابت بن قیس کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن سعد کا نام ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا نام ہے۔ ان کے علاوہ یہ تو چند ہمارے نوٹس والے نے بھی ان کو بیان کیا، ان کے علاوہ اور کافی اصحاب کرام کے نام آتے ہیں کہ جو خوش نصیب قرآن پاک کی آیات بینات کو لکھا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلا کر لکھوا دیتے تھے، اور جب بالخصوص وہ لکھنے لگتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوائنٹس ترتیب والا تو حضور ترتیب خود لگوا دیا کرتے تھے، یعنی آیات کریمہ نازل ہوئی، جیسے دیکھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، لیکن آخری پارے کی صورت علق میں اس کو رکھا گیا، اور جو آخری وحی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹے پارے میں ترتیب دی۔ اور یہ یاد رہے یہ ترتیب موجودہ جو ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، اس ترتیب کو کیا کہیں گے؟ ترتیب توقیفی۔ ترتیب توقیفی اس ترتیب کو کہتے ہیں جو ترتیب خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوائی اور اپنے اصحاب کو ہدایت دی کہ اس آیت کو یا اس حصے کو فلاں آیت کے ساتھ رکھو، یا فلاں صورت کے اندر رکھو، یا اس کے ابتدا میں رکھو، یا درمیان میں، یا آخر میں۔ اس تمام کے تمام کو کیا کہیں گے؟ ترتیب کہیں گے۔ اور یہ ترتیب کون سی ترتیب کہلائے گی؟ ترتیب توقیفی۔ یاد رہے ترتیب کی دو قسمیں ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ نزولی جیسے جیسے نازل ہوا، یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، نازل ہو گئی، اور اس کے بعد دیکھیں پورا قرآن پاک اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ان تمام کی تمام آیات بینات کو ہم کہیں گے نزولی، لیکن جس جس جگہ پر، جس جس مقام پر، جس جس صورت میں، اور صورت کی اول ہے، آخر ہے، درمیان ہے، جہاں پر حضور نے ان کو آیات کو رکھوایا تو اس کو کہیں گے ترتیب، لیکن ترتیب توقیفی۔ میں لفظ لکھ دیتا ہوں۔ توقیفی کا مطلب کیا ہوا؟ معنی کیا ہوا؟ مفہوم کیا ہوا؟ یعنی وہ ترتیب جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوا دی، جو آیات بینات نازل ہوئے اور بتا دیا کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ رکھو یا فلاں صورت کے فلاں جگہ پر رکھو، تو اس تمام کو کیا کہیں گے؟ ترتیب اور ترتیب توقیفی۔ نمبر 4 پہ آ جائیں، دور نبوی کے مشہور حفاظ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو حفاظ یعنی صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، یعنی حضور کی ظہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام حافظ قرآن بن چکے تھے، اس کا یہ مطلب۔ اور ان کے ناموں میں سے سب سے پہلے جو ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، جو قرآن پاک کے حافظ حضور کی ظہری حیات طیبہ میں بن چکے تھے، کیونکہ حضور ان کو پڑھ کر سناتے اور ان کو لکھواتے، اور یہ
سن بھی لیتے، لکھ بھی لیتے اور اسی کو یاد بھی کر لیتے۔ تو اسی ترتیب سے یہ حافظ قرآن بھی بن گئے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا فاروق اعظم، یہ بھی حضور کے ظہری حیات طیبہ کا جو زمانہ ہے، یعنی حضور کے وصال سے پہلے یہ بھی حافظ قرآن بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حافظ قرآن بن چکے تھے، اور حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ یہ بھی حافظ قرآن بن چکے تھے۔ ان کے بعد جو باقی صحابہ کے نام آتے ہیں ان میں حضرت طلحہ کا نام ہے کہ یہ بھی حافظ قرآن بن چکے تھے۔ حضرت طلحہ کے بعد حضرت سعد کا نام آتا ہے کہ حضرت سعد بھی حافظ قرآن بن چکے تھے۔ حضرت سعد کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو وہ خوش نصیب ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن سناؤ، میں اللہ کا نبی تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت ابی ہریرہ ہیں، اور صحابیات میں بھی قرآن پاک کی حافظہ بن چکی تھی۔ حضور کے ظہری حیات طیبہ میں سب سے پہلے نام آیا حضرت اماں عائشہ الصدیقہ صدیقہ کائنات کا کہ آپ حضور سے قرآن پاک سن کر آپ نے یاد کر لیا، اور وہی لکھی ہوئی کو پڑھ کر آپ نے قرآن پاک کو یاد کر لیا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت حفصہ، یہ بیٹیاں ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اور بیویاں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی حضور کے ظہری حیات طیبہ میں قرآن پاک کی حافظہ بن چکی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر نام آیا حضرت ام سلمہ کا، اور ام سلمہ بھی قرآن پاک کی حافظہ بن چکی تھی۔ اب ان تمام ناموں میں سے ایک بات جو ہمیں واضح ہوئی کہ صرف صحابہ نہیں ہوئے تھے حافظ قرآن، بلکہ صحابیات بھی حافظ قرآن ہوئی تھی۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، بیٹے کو بھی حافظ کرائیں اور اپنی بیٹی کو بھی حافظ کرائیں، اور حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ضرور نگہداشت رکھنی ہے، نگاہ رکھنی ہے ان کے اوپر کہ وہ ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، تاکہ قرآن پاک جو یاد ہے ان کو وہ بھولے نہ، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان کو یاد رہے۔ اور بالخصوص یہ فضائل میں بات چلی جائے گی، جب ہمارا بچہ یا بچی قرآن پاک حفظ کرے گا تو یاد رکھ لیں اللہ کی رحمت ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات کے اندر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسی نیک اولاد دے جن کو ہم قرآن پاک کا حافظ بنا سکے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5، جو وحی نازل ہوتی تھی، آیا کہ اس وحی کو کن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ کیونکہ اس وقت لکھنے کے لیے جیسے آج ذرائع موجود ہیں ویسے تو نہیں تھے، کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر موجود ہے، لکھنے کے لیے یہ بہت سارے ذرائع ہیں، یعنی کاپی، پینسل وغیرہ، لیکن اس وقت جو ہے لکھنے کے لیے یا تو پتھر کے اینٹوں پر لکھا جاتا تھا، کیونکہ عرب کے اندر پہاڑ زیادہ ہے، آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ عرب کے اندر پہاڑ زیادہ ہیں، تو وہ پہاڑ کی اینٹ کو بنا لیتے اور اسی کے اوپر قرآن پاک کی آیات بینات لکھ دیتے۔ نمبر 1، یعنی پتھر کے اینٹوں پر قرآن پاک لکھنا۔
یہ یہاں سے میں ترتیب نمبر 1 دے رہا ہوں. پتھر کہ اینٹوں پر قرآن پاک کو اس دور میں لکھا جاتا تھا. نمبر 2، پتھر کے بعد جو دوسری چیز کا نام آیا ہے وہ اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے. یعنی ہڈی پر قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا. اونٹ کی شانے کی ہڈی. اونٹ کی ہڈی پر قرآن پاک کو لکھ لیا جاتا تھا. نمبر 3، چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن پاک کو لکھ لیتے تھے. چمڑے کے ٹکڑوں پر آیات بینات کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا تھا. آگے لکھتے ہیں کہ کھجور کے پتوں پر قرآن پاک کو لکھ لیتے تھے. کھجور کے پتوں پر، کیونکہ کھجور کے پتے عرب کے اندر زیادہ پائے جاتے تھے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ پتا جیسے کیکر ہے، ان کے پتوں سے کہیں زیادہ یہ لمبا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھائی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے اور اس کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے. نمبر 5، لکڑی کے اوپر قرآن پاک لکھا جاتا تھا. لکڑی کے اوپر قرآن پاک کو لکھ کر صحابہ کرام اپنے پاس محفوظ رکھا کرتے تھے اور اسی کو پڑھ لیتے اور اسی کو یاد کر لیتے. آگے کپڑے کے اوپر اور کاغذ کے اوراق کے اوپر لکھا جاتا. نمبر 6، کپڑوں پر لکھا جاتا اور کپڑوں کے بعد اس وقت جو کاغذ کا طریقہ کار تھا اور کاغذ جو ہوتا اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی قرآن مجید کو مکمل لکھ لیا تھا، لیکن ایک جگہ پر مدون نہیں کیا. یعنی قرآن پاک مکمل لکھا لیکن اس کو ایک جگہ پر مدون نہیں کیا. مدون کہتے ہیں اس کو کتابی شکل دینا. یعنی جیسے کہ آپ دیکھیں پتھر پر ہے، اونٹ کی ہڈی ہے، چمڑا ہے، کھجور ہے، لکڑی ہے، کپڑے ہیں، ان تمام چیزوں پر لکھا گیا لیکن ان تمام چیزوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا. جو آیت یہ پتھر والی اینٹ جن کے پاس تھی ان کے پاس رہ گئی، ایسے ہی اونٹ اور یہ مختلف آیات بینات مختلف صحابہ کے پاس رہیں. اور آقا علیہ السلام نے اپنی زہری حیات طیبہ میں قرآن پاک کو مکمل طور پر لکھوا دیا. یہ روایت کن سے میں نے بیان کی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص.
العاص۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مکمل قرآن پاک لکھوا دیا۔ تو اس بات سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظہری حیات طیبہ میں قرآن پاک مکمل طور پر آپ نے لکھوا کر ان تمام چیزوں پر تمام صحابہ کو بھجوا دیا۔ اور جیسے کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا، مسجد نبوی میں ایک جگہ مخصوص کر دی، جو بھی لکھا جاتا پتھر ہے یہ ان تمام چیزوں پر، ان تمام چیزوں کو پھر مسجد نبوی کے ایک جگہ پر رکھا جاتا، جو بھی آتا وہاں سے پڑھتا، وہاں سے لکھتا، وہاں سے لے جاتا۔ تو یہ مکمل قرآن پاک حضور کی ظہری حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص اور اس کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات، ان تمام کے تمام صحابہ کرام نے قرآن پاک کو مکمل طور پر لکھ کر مسجد نبوی کی جو مخصوص جگہ تھی وہاں پر رکھ دیا۔ اور یہ تمام محنت انہوں نے کی الحمدللہ، کہ وہ تو خود حافظ قرآن تھے اور ان کے جو ذہانت ہے وہ اعلیٰ قسم کی تھی، لیکن یہ سارا کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا تاکہ ہمارے بعد آنے والے اس قرآن پاک کے رموز و اسرار، تلاوت اور معنی مفاہیم کو پڑھ کر قرآن پاک کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر۔